پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی آج کل یہ ٹرینڈ عام ہے کہ جرائم کی بھی سائیکولوجیکل ریزن تلاش کی جاتی ہے. اس سلسلے میں اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اسلام میں سائیکولوجیکل ایفیکٹس یا اس کے نفع نقصان کو سوچنا سمجھنا بحث کرنا کو منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پر غور کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایک بنیادی اصول یاد رکھیے. جب اللہ اپنا نبی یا رسول مبعوث فرماتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. ٹھیک ہے. نبی پر ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بات آپ کا عقل کہتا ہے یہ بالکل نقصان دہ ہے، نبی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، تو آپ کو ماننی ٹھیک پڑے گی. بالکل ٹھیک. آپ کی عقل غلط کہہ رہی ہے، اللہ کا نبی درست فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے معاشرے کے دانشور اس کے خلاف کہتے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. جو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے کہہ رہا ہے، اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ لوگوں کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. تو اس دائرے شریعت کے اندر اس کا جائزہ لینا کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس جائزے کو یہ عذر بنا لینا، مثلا اب ایک معاشرے میں عام ہے یہ کزن میرج سے بچے ناکارہ پیدا ہوتے ہیں. شریعت میں تو اس کی اجازت ہے، اور نام لے کر کہا گیا کہ تم چچا کی بیٹیوں سے، خالہ کی بیٹیوں سے، پھوپھ کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے. سبحان اللہ. اچھا اب اس میں اگر آپ تشریح چاہتے ہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم نے تو یہاں ہندوؤں کو بستے بھی دیکھا، تو ہمارے کلاس فیلو بھی ہندو تھے، استاد بھی ہندو تھے، گاؤں میں رہنے والے اڑوسی پڑوسی دکاندار ہندو تھے. تو ہندوؤں کا ایک رواج تھا کہ جہاں تک کوئی رشتہ ادنا سا بھی بنتا ہے وہاں تک وہ شادی نہیں کرتے تھے. اچھا. ہمیشہ ایسے خاندان میں شادیاں کرتے تھے جس سے ان کا کوئی رشتے کا تعلق نہ ہو. واقفیت ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی نسبی تعلق نہ ہو. اچھا. ان کے ہاں بھی معذور بچے پیدا ہوتے تھے. صحیح. ہم نے معذور ہندوؤں کو دیکھا، بڑوں کو بھی کہ کو بھی. بالکل ٹھیک. اگر یہ کزن میرج سے ہے تو ان کے ہاں کیوں پیدا؟ وہ کزن چھوڑ کے وہ تو کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کی محض کٹ حجتیاں کر کے اسلام کے خلاف جواز پیدا کرنا یہ زیادتی ہے، نہیں ناجائز ہے، درست نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ حضرت جی آج آپ نے حل کر دیا ہے. یہ لوگوں میں ایک یہ رجحان عمومی طور پہ پایا جا رہا ہے کہ یہ کزن رشتہ نہیں، لیکن ہندو آج بھی آپ ہندوؤں کا پتہ کر لیں جہاں تک کوئی ادنا رشتہ بھی بنتا وہاں تک وہ شادی نہیں کرتے. تو ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں. تو ان میں پھر معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں نورپور میں ایک بڑا معروف طبیب ہوتا تھا، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، معذور تھا. اور اس طرح کے ہندو ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، معذور بھی دیکھے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ پاگل یا معذور یا ان کے اعضاء و جوارے یا اس طرح وہ تو کزن میرج، کزن کو تو چھوڑ دو، وہ تو دور تک بھی نہیں کرتے تھے، پھر ان کے یہاں کیوں تھے؟ بالکل صحیح. تو یہ ایک بیماری ہو سکتی ہے، اس کا کوئی علاج تجویز کی الگ بات ہے. یہ تو میں وہ ہندوؤں کا رواج لے کر کہنا کزن میرج. جی شزرا خان ہے ابو ظبی سے. ان کا سوال ہے کہ صحبت کا اثر تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن کیا ٹی وی اور سوشل میڈیا بھی صحبت کے زمرے میں آتے ہیں؟ بالکل، سب سے زیادہ. یہ سب سے زیادہ آتے ہیں چونکہ ان سے ہم بڑے کنونس ہوتے ہیں اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں. صحبت کا اثر آپ کی توجہ کا بھی اثر لیتا ہے، اور جتنی توجہ سے آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں اتنا زیادہ اثر اور جلدی ہوتا ہے. تو آپ نیکوں کی صحبت میں بعض اوقات تو بائی دیوے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اثر ہونے میں وقت لگتا ہے. بعض اوقات بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ ٹی وی اور یہ معاملے ان کو تو ہم بڑی توجہ، بڑے غور سے اور بڑی قسطیں یاد رکھ کے سنتے ہیں کہ اگلی قسط وہ تو اگر برائی دیکھیں گے، برائی سنیں گے تو اس کا اثر ہوگا. تو اس کا اثر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور صحبت جیسی ہوگی ویسا اثر ہوگا. اسی سوشل میڈیا میں اگر آپ اچھی چیزیں دیکھتے رہیں، اگر اسی پہ آپ اچھا اثر ہوگا، دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اچھا اثر ہوگا. اور اب تک ہم نے تو جو دیکھا ہے جب سے ٹی وی آیا ہے
تو اس میں بڑے بامانی ڈرامے اور بڑی بامانی کہانیاں اور بڑے اچھے کردار جی ہاں، اور وہ ہوتے تھے. ایک وقت تھا کہ اس میں وہ مثالی چیزیں تعمیری تھیں اور تعمیری تھیں. بالکل چیزیں ٹھیک اب وہ بات. چلی گئی ہیں. اب تو اچھل کود بے ہنگم، جی ہاں. بلکہ انہوں نے تو موسیقی کی بھی ناس مار دی ہے. اور کود کود کے ایک مصرے کی ٹانگ کہیں ہے، سر کہیں ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی ہیں. لیکن یہ ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی حد کو چھوتی ہے پھر لوٹتی ہے، تو اب دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے اسی طرف ہی. ہاں، اب یہ تو ایک پھر دوبارہ جو ہے فطرت کا وہ اپنا جی ہاں، اصول ہے. اب لوگ اس سے تھک دوبارہ رہے چیزیں ہیں جو ہے کہ نا یار وہی یہ کیا اصلاحی اور وہی خرافات ہیں تمام یہ. پہلو جو ہے وہ آپ سامنے رکھے جاتے ہیں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جنید سہروردی ہیں بہاولپور سے. پہلے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا جی کہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام پہ مبارکباد پیش کی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ کو یہ پروگرام پسند ہے. حضرت جی میرے نانا جان اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء نیکی کی نشاندہی کرتے ہیں اور صوفیہ مزاج کو نیکی میں ڈھال دیتے ہیں. تب میں کم عمر تھا، لیکن آج جب یہ بات یاد آتی ہے تو خیال آتا ہے کہ آخر علماء اکرام کی تبلیغ سے بھی تو لوگ نیکی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نیکی پہ آمادہ نہیں کر سکتے؟ گزارش یہ ہے جی، ان کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. علماء ذہن کو مطمئن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دلائل دے سکتے ہیں، حقائق بتا سکتے ہیں. صوفیات ذہن کی بجائے دل کو مطمئن کرتے ہیں اور اس میں کیفیت ڈھیلتے ہیں. سبحان ہر اللہ. بات میں الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے اور ایک کیفیت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کو اچھی بات سنتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، وہ کیفیت ہے. کوئی صحیح. خراب جملہ سنتے ہیں، دل میں نفرت یا کدورت پیدا ہوتی ہے. صوفیاء وہ کیفیت بانٹتے ہیں، وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. علماء دماغ کو مطمئن کرتے ہیں ظاہری دلائل سے، پھر دماغ سے وہ اطمینان قلب تک جاتا ہے. بالکل ٹھیک. صوفیاء سیدھا بحث قلب سے کرتے ہیں، قلب میں کیفیت ڈیل دیتے ہیں، دماغ وغیرہ کو مجبوراً ماننا پڑ جاتی ہے. یہ فرق ہے. اللہ اکبر. اور کتنا بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عائشہ ستوت کا ہی ایک اور سوال ہے. یہ کہتی ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں. حضرت جی اس سے کیا مراد ہے؟ شیاطین انسانوں سے کس طرح باتیں کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ویل لرنڈ پرسن ہیں. انہوں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی ہے نفسیات میں. صحیح. اور بڑے مشہور ماہر نفسیات ہیں. تو یہ روز سنتے نہیں شیطان کی باتیں؟ لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے شعروں میں، اپنی غزلوں میں، اپنے گانوں میں دہرا رہے ہوتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. یہ باتیں شیطان نے بتائی ہیں تو وہ دہرا رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ایسے. اب شیطان کی بات کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی اپنی بات دل میں القاء کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دل صاف ہے، روشن ہے، منور ہے تو وہ قبول نہیں کرتا، ریجیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ کدورت ہوتی ہے، غلیظ ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اگر دل پہلے سے ظلمت زدہ ہے تو وہ بھی اس میں اکاموڈیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے دماغ تک آتی ہے، زبان پہ آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو شیطان سے باتیں کریں. نہ شیاطین لیوحون الی اولیائہم، الفاظ ہیں قرآن کے، کہ شیطان اپنی بات اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیوحون، اپنی بات ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی لیے آپ قرآن کریم کو وہی کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی زبانی بات نہیں، یہ سیدھی حضور کے قلب اطہر میں بات ڈالی گئی. سبحان اللہ. تو جب دل خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے، تو اس کے دل میں شیطان اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں. ہم وہ باتیں لوگوں کی زبان پہ بھی سنتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. آخری سوال حضرت جی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں شاہ نواز مرید کے. بزرگان دین کے تبرکات کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ اللہ اللہ. بھائی بات یہ ہے، پہلے تو کسی کو
بزرگان دین میں شامل کرنا بھی ایک بڑی جرأت رندانہ ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی کون نقال ہے، کون بزرگ، کون نیک ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی چیزیں ان میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو یہ ایک فضیلت یہ بھی بخشی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں بطور برکت تمہارے تک پہنچا دی جائیں. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے. صحیح. تو ان کی اپنا ایک اثر، ایک برکت ایک ہوتی ہے. اب لوگ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کو، اس کا اپنا ایک اثر ہے. حضور کی چیزیں، تلواریں یا استعمال کی چیزیں استنبول کے اس میں پڑی ہیں، تو ان کی اپنی ایک برکت، ایک کیفیت، ایک اثر تو ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح اگر واقعی بزرگان دین کی کوئی چیز ہے تو اس میں ایک کیفیت، ایک اثر بھلائی کا، اچھائی کا ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. ایک آدمی جس زمین پہ چلتا ہے وہ اثر قبول کرتی ہے، جو لباس پہنتا ہے وہ اثر قبول کرتا ہے، جس فضا میں رہتا ہے فضائیں اثر قبول کرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل صحیح حضرت جی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون کون ان میں شامل ہے اور کس نے نقل بنا رکھی ہے، یہ نہیں پتا. اور پھر چیزوں کو برکت کی حد تک رہنے دینا چاہیے، انہیں حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھ لینا چاہیے. خطا یہاں ہوتی ہے. خطا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہاں سے کام بگڑ جاتا ہے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushraq.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.